بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینها وبین اللہ حجاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا، اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ یعنی اے معاذ، تم حاکم بن کر یمن جا رہے ہو، وہاں کسی پر ظلم نہ کرنا، نہ بدنی ظلم، نہ مالی، نہ زبانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بہت جلد سنتا ہے۔ اس میں در حقیقت تا قیامت حکام کو عدل کی تعلیم ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظلم نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ ظلم پر خاموشی عذاب الہی کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی ظلم نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ طاقت اور اثر رسوخ یا زبان سے ظالم کو ظلم سے روکے، اگر استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے برا جانے۔ یاد رہے، اگر طاقت کے باوجود نہ روکا یا ظلم پر راضی ہوا تو وہ بھی جرم میں شریک ہوگا اور عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ اس وقت یہودی غزہ کے مسلمانوں پر مسلسل ظلم ستم کر رہے ہیں، ان ظالموں کو ظلم سے روکنا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اے امتیو، ظالم کو ظلم سے روکو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم امتی تہاب الظالم ان تقول لہ انک انت ظالم فقد تودع منہم۔ جب تم میرے امتیوں کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے خوف زدہ ہوں تو وہ بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ ان حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرا فرمان سنے اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچا دے۔